جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ شخص ہے، وہ شخصیت ہے عمران خان کہ جس کے اوپر مجھے نہیں یاد پڑتا جب سے میں نے ہوش سنبھالا خان صاحب کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا، اسکول میں تھے، ان کو بڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کوئی شاید ایسا دن ہو جس میں کسی اخبار یا کسی میں اس عمران خان کے بغیر کوئی اخبار چھپ گیا ہو۔ عمران خان کے ارد گرد کوئی دنیا گھومتی ہے، ایک شاندار شخصیت، اور اس کو میں نے اس شخصیت کو اپنے سامنے اپنی ہوش میں آئی ایم سو لکی، خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے اس کو آبزرو کیا اپنی زندگی میں، ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں، ان نوجوانوں میں سے جنہوں نے اپنے کمرے میں عمران خان کا پوسٹر لگا کے سویا کرتے تھے۔ اور اس کی وہ جتنی باتیں کی جائے، میرے سے پہلے ہزاروں لوگ یہ بات کر چکے عمران خان کے بارے میں، اور آنے والے وقت میں ہزاروں لوگ اس کے عمران خان کے ٹاپک کے اوپر لوگ باتیں کریں گے۔ میں تھوڑی سی اکثر ہوتا ہے کہ میں کچھ کام کر رہا ہوں تو کچھ چیزیں ذہن میں آ جاتی بیٹھے بیٹھے، تو میں نے ایک یہ کلپ سنا، میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، یہ سنیں ذرا۔ اس انسان کو کیا دے سکتے ہیں جس کی قیمت نہیں ہے؟ خان صاحب فرما رہے ہیں آئی ایس آئی اسٹیبلشمنٹ امریکہ مجھے کیا دے سکتے ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، واقعتاً اس شخص کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کو دائمہ ہوتے دیکھا، کتابوں میں پڑھا، جتنی میری میموری کام کر رہی ہے 57 ایئرز کی ایج میں، مجھے ایک جتنی ریسرچ کرتا ہوں اکثر میں کرتا رہتا ہوں، کوئی تھوڑا بہت کوئی ایسا کوئی شخصیت ملے جو عمران خان کے برابری کی ہو یا عمران خان کے ساتھ کی ہو، 1000 سال میں ایسی شخصیت نہیں ملتی۔ اور یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، آئی ایس آئی اسٹیبلشمنٹ امریکہ، یہ کیا دے سکتے ہیں اس شخص کو جس کی کوئی قیمت نہیں ہو؟ کیا شاندار لفظ ہیں، اور آج اس شخص کو جیل میں ڈالا ہوا، اور اس جیل میں ڈالا ہوا، اس سے ڈیلنگ ہو رہی ہے، اس سے آگے جا کے پوچھتے ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں، آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں گے، ایسے کر لیں گے ایسے کر لیں گے۔ تو لاسٹ خبریں آنے پہ خان صاحب نے بندے کو جھاڑ بھی دیا کہ تم مجھے کس بات کی تم میرے ساتھ کیوں آ کے ملتے ہو، کیوں یہ باتیں کرتے ہو، جاؤ جا کے صاف شفاف الیکشن کراؤ۔ انسانی حقوق پہ، ہیومن رائٹس پہ اور لا پہ جتنا اس بندے نے عمل کیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ خان صاحب کراچی ایئرپورٹ پہ آئے، کسی دوست کو انہوں نے کہا یار مجھے ٹیکسی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ انہوں نے کہا جی کچھ انتظام کرتے ہیں تو جانے کے لیے، تو انہوں نے کہا یار یہ بیگ پکڑنا، تو انہوں نے کہا جی بیگ میں کیا، انہوں نے کہا جی پیسے، انہوں نے کہا پیسے تو اس میں ہیں، تو اس میں کہتے نہیں یہ پیسے تو وہ دوسرے ہیں نا، وہ تو چیریٹی کے پیسے ہیں، اس میں سے ہم کیوں نکال کے ٹیکسی لے کے جائیں۔ جس لیول کا یہ شخص ہے، جس لیول کی یہ شخصیت ہے، اس بالکل انمول، ٹوٹلی انمول، کمپلیٹلی کوئی قیمت ہی نہیں، کوئی پرائس نہیں، پرائس لیس عمران خان، پرائس لیس عمران خان۔ یہ عمران خان ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ پنگا لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور سوچ رہی ہے جی کہ ہم پتہ نہیں اس کا ہم نے کیا کر دینا ہے، اور ہم نے اس کی پارٹی کو اس میں سے کیا نکالنا ہے، خدا جانے کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان میرے بعد بہت ڈیٹیل میں لوگ باتیں کریں گے، اس ویڈیو کے علاوہ بھی آپ کو بے شمار لوگ باتیں کرتے نظر آئیں گے، ڈیٹیل میں ایک چیز پہ باتیں کرتے نظر آئیں گے۔ میں صرف چھوٹے سے دو لفظ بول رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے عمران خان کو سپورٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اس شخصیت کی وجہ سے ہم حق پہ کھڑے ہیں، ہم سچ کا سمجھ گئے، ہمیں لا الہ الا اللہ کی سمجھ لگی، ہمیں یہ سمجھ لگی کہ اللہ الحق ہے، الحق کا مطلب اللہ کا ایک نام میں سے نام الحق ہے، الحق کا مطلب سچ ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ، الٹیمیٹ ٹروتھ کا مطلب ہے کہ سچ نہ قابل، اس کو ایکسپلین مجھے اردو میں کس طرح ایکسپلین کروں، سوری مجھے ایکسپلین نہیں کر پا رہا۔ سچ ہے عمران خان، اللہ جو ہے عمران خان کے مطابق جو ہمیں سمجھ لگی اس کے مطابق اللہ ایک سچ ہے، سچ اللہ کا نام ہے، اللہ سچ ہے۔ مثلا تسی کہتے جی یہ نظر کے ساتھ کھڑا ہوں، یا میرا نک نیم ہے گوگی فار ایگزامپل، میں گوگی کے ساتھ کھڑا ہوں، یا میرا کوئی اور نام ہے مبشر ہے، مبشر کے ساتھ کھڑا ہوں، تو اللہ کا نام الحق ہے، سچ ہے۔ الحق کا مطلب ہے سچ۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں یا اللہ کے پیچھے اللہ کے ساتھ ہوں یا حق کے ساتھ ہوں، تو اس کا مطلب سچ کے ساتھ ہے۔ سچ کا ساتھ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین ود می رائٹ ناؤ، کیونکہ میں تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں، تو اس کے لیے ذرا معذرت۔ بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہے، اور میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں۔
مجھے لگتا ہے کہ میں شاید میری آنے والی نسلیں جو مجھے سنیں گی کبھی بھی یوٹیوب پہ کبھی دائیں بائیں تو وہ دے ول اپریشیٹ کہ یار یہ بندے یہ لوگ تھے اس طرح کی ان کی شکلیں تھیں جو کہ اب قبروں میں ہیں، اور یہ کبھی عمران خان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. آنے والی نسلیں ہماری یاد کیا کریں گے عمران خان کے ساتھ جس کی کوئی قیمت نہیں تھی. ہمیں فخر اس شخص کے ساتھ ہم کھڑے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. پرائس لیس عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم. میں آپ کو ایک اور چیز بھی سنانا چاہتا ہوں چھوٹی سی، یہ بھی سنیں ذرا. Isn't working for you. When is the time to walk away? When do you decide that you can quit? There's no question of quitting. This is a struggle for life. I mean, when I came into politics, I had decided that I would go to achieve my goals, whatever it took. And I have no fears, I have no fear of dying, of failure, of anything. So that means that for my opponents, I'm very dangerous. If politics is... یہ سنیں سوال کیا کیا اس نے؟ سوال کیا جی کب تم ختم کرو گے، کب تم کوئٹ کرو گے، کب تم بس کرو گے اس سیاست کو. تو خان صاحب آگے سے فرماتے ہیں کہ جب میں اس کام میں آیا تھا تو میرا کوئی اینڈ نہیں تھا، میں نے کوئی یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں نے جو بھی ہو جائے میں نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنا. مجھے فیل ہونے کا بھی ڈر کوئی نہیں ہے، مجھے موت کا بھی ڈر کوئی نہیں. جب اس کو فیلئر کا ڈر کوئی نہیں ہے، موت کا ڈر کوئی نہیں ہے، تو کہتا ہے اس کا مطلب، خان صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے مقابلے والوں کے لیے بہت خطرناک ہوں. اور یہ اتنا خطرناک عمران خان ہے کہ رانا ثناء اللہ کو کہنا پڑ گئی ہے یاسین. عمران خان کی لیتھل اس کی یہ پرائس لیسنس جو ہے، اس کا انمول ہونا اس کے لیے لیتھل ہے. وہ ایک ایسا ہتھیار ہے، اس کا پرائس لیس ہونا، اس کا انمول ہونا ایسا ہتھیار ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو کاٹ کے رکھ دیا اس نے. اب تمام سیاسی پارٹیوں کو کاٹ کے رکھ دیا کیونکہ وہ بک نہیں سکا، وہ خریدا نہیں جا سکا، وہ بکا نہیں، وہ خریدا نہیں جا سکا. وہ انمول تھا. اس کا انمول ہونا اس کی ہر چیز کے اوپر حاوی آ گیا. بے شمار لوگوں میں خرابی ہوں گی، عمران خان میں بھی ہے کہ ہر کسی پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، ہر کسی پہ بھروسہ کر لیتے ہیں. بے شمار ہو سکتا ہے لوگوں نے سمجھتے کہ مسٹیکس کی ہیں. مجھے نہیں لگتا کوئی خاصی مسٹیکس ایسی کوئی خان صاحب نے کی ہے. سوائے ایک مسٹیک خان صاحب نے کی ہے، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ٹرسٹ. انہوں نے جو افواج پاکستان کے جرنیلوں کا ٹرسٹ کیا نا، وہ بڑا غلط کر دیا. یہ وہ چیز تھی جو عمران خان سے ایک مسٹیک ہوئی ہے، وہ ہے اعتماد، بھروسہ کس کا؟ باجوہ صاحب کا. اسٹیبلشمنٹ کے جرنیلوں کا بھروسہ جو تھا وہ عمران خان کی ایک مسٹیک ہو سکتی. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی مسٹیک ہے، کسی بھی قسم کی کوئی مسٹیک عمران خان سے نہیں ہوئی ہے. یہ دو چیزیں آپ کو سنوا کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی جو طاقت ہے وہ اس کا انمول ہونا ہے. اور یہ ایسا سبق ہے جو پاکستان کی عوام کو سیکھنا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے پاکستان کی عوام کو سیکھنی ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ چیز آ جائے کہ ہمیں کو خرید نہ سکے، ہمیں کو جھکا نہ سکے، ہماری کمزوری کو ہمیں کو پر غالب نہ آ سکے، تو آپ اندازہ کریں کہ پھر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. اور یہ ایک صفت جو ہے انمول ہونے کی، پرائس لیس ہونے کی جو ایک صفت ہے، اگر وہ پاکستان کی قوم کے اندر ہو، پاکستان کے عوام کے اندر ہو، یا کم از کم ہمارے لیڈروں کے اندر ہو، ہمارے سیاستدانوں کے اندر ہو، جو چھلانگ لگاتے کبھی یہاں کبھی وہاں، بغیرتوں کی طرح چھلانگیں لگاتے پھرتے ہیں، اگر یہ پرائس لیس اس کی قیمت اس قوم کے اندر، تو قوم کیا نہیں کر سکتی. اگر یہ صفت ہمارے پرائم منسٹرز میں ہو، ہمارے صدور میں ہو، ہمارے جرنیلوں میں اگر یہ صفت ہو، تو وہ کیا نئی چیز اچیو کر سکتے. ذرا سوچیں اس بات کو. جو ٹارگٹ، جو چیزیں عمران خان نے اچیو کی اپنی زندگی میں، چاہے وہ ورلڈ کپ تھا، چاہے وہ نمل یونیورسٹی کا قیام تھا، چاہے وہ شوکت خانم تھا، یا بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بننا تھا، اس طرح کی چیزیں جو عمران خان نے چیز کی، اس کی وجہ پیچھے ایک ہی تھی، خودداری، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا. اور یہ چیز آپ کو پرائس لیس بنا دیتی ہے، آپ کو بنا دیتی ہے. پھر آپ کی قیمت ختم ہو جاتی ہے جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ صرف ایک ہی بندہ ہے جس کے باقی میں جھک سکتا ہوں، اور کسی کی آگے نہیں جھکنا، کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں ہے، تو پھر بنتا ہے بندہ پرائس لیس. عمران خان کی ایک ایسی خصوصیت ہے جس پہ اگر پاکستان کی قوم اس کو سیکھ لے، کم از کم ہمارے لیڈر ہی سیکھ لیں، تو ہمیں کسی امریکہ کے ساتھ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور ملکوں کے ساتھ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی چیزیں خود ڈیولپ کرنا شروع کر سکتے ہیں. اب یقین کریں کہ ہم اپنی چیزیں خود، یہ تو خان صاحب کہتے ہیں نا تو بڑا بندہ، تو ان کی تو بات اور ہے. میں آپ کو آج سب بتا رہا ہوں، میرے چھوٹی زندگی میں یہ کر کے دیکھا، یہ خود بخود ہوتی ہے چیزیں آپ کے اندر، یہ خود بخود چیزیں ہوتی ہیں. رزق چل کے آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے اوپر. ایک ٹائم ہوتا ہے جب رزق آپ کو چل کے آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی وجہ جب اپنے خواہشوں کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے نفس کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مان لیتے ہیں، رازق اسی کو مان لیتے ہیں،
تو پھر آپ پرائس لیس ہو جاتے ہیں، انمول ہو جاتے ہیں، پھر آپ عمران خان ہو جاتے ہیں. انہی لفظوں کے ساتھ کہ پرائس عمران خان، باتیں تو بے شمار ہے کرنے والی، ساری رات ہی کرتے رہو، عمران خان ختم نہیں ہوتا. یہاں سے کلپ نکالو، گوگل کرو عمران خان نکالو، ساری طرف عمران خان پھیلا ہوا. یہ ایک چھوٹی سی بات مجھے میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ عمران خان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اس کا بے خوف اور بے قیمت ہونا. پرائس لیس عمران خان. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.